بہت شکریہ رضا صاحب. سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کی جو آج ایک حتمی اور آخری ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی ایم کیو ایم کی جانب سے. بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ایم کیو ایم نے کیا مانگ لیا، گورنرشپ دے رہے ہیں ان کو، میئرز دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. آج جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو دونوں جانب سے اعلامیہ آیا ہے، اس میں ایسی کسی بھی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میٹنگ کے اندر جو بات ہوئی ہے ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کے قائدین کی، اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کے قانون میں ترمیم کے حوالے سے، اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور اس ایشو کے اوپر دونوں جماعتوں نے ایگری کیا ہے کہ اس پہ ہم نے ترامیم کرنی ہے. پی ایف سی پروویژنل فائنانس کمیشن کے اوپر بات ہوئی ہے اور جو بھی متنازع امور تھے اس کے اوپر انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم مل کر آگے وہ بڑھیں گے. پلس 40% کوٹا اربن ایریاز کا تھا، وہ جائز ایک حق بنتا تھا. ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے قائدین نے کہا ہے کہ بالکل اس کو ہم آن کریں گے. جبکہ فیک ڈومیسائل کے اوپر ایم کیو ایم کا اعتراض تھا، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے قائدین نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بن چکی ہے جو اس کی اپنی وہ فائنڈنگز دے گی. جبکہ جابس کے اوپر 40% کوٹے کی بات وہ ایم کیو ایم کر رہی تھی، اس کو بھی ایگری کیا ہے پیپلز پارٹی نے. جبکہ اربن ایریا کی وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی کہ مل کر کرنی چاہیے، اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایگری کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ وہ ایک بڑی سیاسی قوت ہے سندھ کی اور اربن سندھ کی اور اس کو ریکگنائز کیا جائے، اس کے اوپر بھی ایگری کیا گیا ہے. اور ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ کے لیے ایک کچھ ایگریمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں اور ان کو اپنے متنازع امور حل کرنے کے لیے کچھ مشترکہ ایک جو ہے ایگریمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی ڈومین میں اس طریقے سے انٹرفیرنس نہ ہو سکے. یہ وہ تمام باتیں ہیں. اب کل ہے وہ مل رہی ہے باز شریف صاحب سے، اور وفاق میں آگے اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وفاق میں کیا شیئر ان کا ہوگا اس کے اوپر بات کی جائے گی. میں نے پوچھا جو پیپلز پارٹی کے قائدین سے کہ کیا کوئی گورنر سندھ کی وہ ڈیمانڈ تھی یا کوئی سندھ کیبنٹ میں شامل ہونے کی ڈیمانڈ تھی. انہوں نے اس سے کیٹیگوریکلی انکار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نہ ان کی کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے. اور ہم نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ ہم وسیع تر ملکی مفاد میں دونوں جماعتیں مل کر سندھ میں آگے چلیں گی. اور پھر یہ اس اعلامیہ کا حصہ ہے پیپلز پارٹی نے جو جاری کیا ہے کہ تمام تر متنازع امور اور یا متنازع جو نکات تھے ان کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے. اب اس کے بعد ایم کیو ایم پھر گئی ہے کاف لیگ کے پاس اور ان سے بھی ان کی مشاورت ہوئی ہے. اور جو واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک یہ جو وائبز آ رہی ہیں کہ دونوں جماعتیں مل کر جو ہے کل کوئی اعلان کرنے جا رہی ہیں کہ ادھر وہ اس طرف جائیں گی یا اس طرف جائیں گی. دونوں کے مل کے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 اور 5 12 ان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی میں. دوسرا آپ نے پوچھا کہ علیم خان صاحب کو راضی کر لیا جائے گا یا نہیں کر لیا جائے گا، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. البتہ اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ برملا جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جے یو آئی تینوں شامل ہیں، وہ برملا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمٹمنٹ دے دی ہے چودھری پرویز الہی کو، اور غالب امکان یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی ہی جو ہے سی ایم ہوں گے نیب پنجاب کے. تیسری بات کیا پوچھی تھی آپ نے؟ جی تیسری بات تو کل کس سے مل رہے ہیں ایم کیو ایم والے؟ ایم کیو ایم کل مل رہے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں ڈیلیگیشن سے، اور وہاں طے ہوگا کہ مرکز میں اگر وہ حکومت بنتی ہے اپوزیشن کی، شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم کو کیا شیئر دیا جائے گا. اصل بات تو شیئرز کی ہو رہی ہے نا. اب تو اصل پھڈا تو اب سٹارٹ ہوگا. بہرحال میں مزمل صاحب آپ نے سنی وقار کی گفتگو، ذرا آپ بھی تبصرہ فرمائیں کہ چودھری پرویز الہی ہی سی ایم ہوں گے یا علیم خان کے نام جو قرآن فعال نکلا تھا وہ اس کے اوپر لگتا ہے کوئی دستخط نہیں ہوا ہے. نہیں، چودھری پرویز الہی سی ایم ہوں گے، اور کیونکہ ترین گروپ بھی ان کے اوپر راضی ہے. آج حمدہ شہباز کی لاہور میں ترین گروپ سے مکمل ملاقات ہو گئی ہے. ان لوگوں نے ٹکٹیں مانگی، انہوں نے ٹکٹوں کی یقین دہانی مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہ حلقے ہیں ان کی ٹکٹوں کی یقین دہانی جو پہلے بھی ایم این ایز کی صورت میں دی جا چکی ہے اور اب ایم پی ایس کی صورت میں دی جائے، وہ اپنی ٹکٹیں. اور جو گورنمنٹ بنے گی اس میں دیکھیں نا، اب ترین گروپ میں سعید اکبر نوانی ہیں، لنگڑیال ہیں، یہ لوگ دوبارہ وزارتیں لینے کے موڈ میں ہیں کہ انہیں وزیر بنایا جائے.
اور وہ پرویز الہی کی کیبنٹ میں وزیر ہوں، ان کو وزارتیں دی جائیں گی اور وہ اس پر راضی خوشی ہیں۔ باقی آپ کہتے رہتے ہیں کہ یہ بانٹ ہے اسی پر پھٹا ہوگا، یہ تو وہی بات ہوئی، دشمن کی توپ میں کیڑے پڑ جائیں ہمارا کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو دشمن کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑنے، اپنی توپوں کو حکومت کو کچھ سیدھا کرنا پڑنا ہے، اور چیزیں کافی حد تک جو اگلا حکومت کا نقشہ ہے وہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں 90% طے ہو گیا ہے، اور چیزیں بہت زیادہ فارمولیٹ ہو گئی ہیں، ہر ایک کو اپنا اگلا رول پتا ہے، اور کوئی ایسا ابہام اب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی فلاں کو نہیں پتا کہ اس کو کیا ملنا ہے، فلاں کیسے حکومت بنانی ہے، کتنے عرصے کے لیے بنانی ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چونکہ بلوچستان حکومت باپ پارٹی کے پاس ہے، وہ اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی ٹینیور پورا کرنا چاہتی ہے، چودھری پرویز الہی ٹینیور پورا کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا بھی اسمبلیاں توڑنے کا کوئی موڈ نہیں، ورنہ ان کے پاس پچھلے 15 دن موجود تھے، وہ عدم اعتماد آنے سے پہلے اسمبلیاں توڑ سکتے تھے اور ملک کو نئے انتخابات کی طرف لے کر جا سکتے تھے۔ اس وقت ان کے پاس 3 اسمبلیاں ان کے کنٹرول میں تھی، اور پھر پیپلز پارٹی ڈیفینسو پہ جا سکتی تھی، لیکن وہ بھی کوئی نئے انتخابات کے موڈ میں نہیں ہے، تو اس لیے نہیں لگتا کہ وہ کے پی کی اسمبلی بھی توڑیں گے۔ تو اس لیے چاروں صوبائی اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کریں گی اور قومی اسمبلی کے انتخابات قبل از وقت ہو جائیں گے۔ اچھا بالکل قومی، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ اس پہ ہم آگے آتے ہیں۔ میں سولنگی صاحب آپ یہ جو جلسے کا اعلان ہو گیا ہے اور یہ 27 تاریخ کو، ایک تو ظاہری بات ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑے گا قانونی طور پہ اس کی کیا پوزیشن ہے، جب ایک بار تحریک کا جمع ہو جائے تو اس کے بعد کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر رولز جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ جو 10 لاکھ لوگوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ یہ جو تماشا کریٹ ہو سکتا ہے پوٹینشلی، یہ تو بڑی خطرناک صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ اگر مولانا صاحب بھی لے آئے اپنے لوگوں کو اور نون والے اور پی 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 والے بھی اپنے لوگ لے آئے، تو وہاں تو تصادم ہو جائے گا، اس سے تو فائدہ جو ہے کسی بھی سیاسی قوت کو نہیں ہوگا، بلکہ غیر سیاسی قوتیں ہی ماضی میں سے فائدہ اٹھاتے رہی ہیں۔ تو کہیں یہ سسٹم کو پیک کرنے کا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اگر نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیاں گے؟ رضا، در حقیقت یہ دھمکی اپوزیشن کو نہیں ہے، یہ دھمکی اسلام آباد کے قریب ایک شہر ہے، میں نام ہر دفعہ بھول جاتا ہوں، پنڈی گیب، ان کو ہے جی کہ اگر میری حکومت جاتی ہے تو جو حالات ہیں ملک کے اندر اور خطے کے اور پڑوس میں، اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ بہت مشکلات پیدا کر دوں گا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس دھمکی کو کیسے لیتے ہیں، کیونکہ جو حزب اختلاف ہے اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابلے پر ایک مجمع جمع کر لیں۔ یہ تمام اپوزیشن اور جو روٹھے ہوئے جو اتحادی ہوں گے عنقریب عمران خان کے، وہ مل کر ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ لوگ، کئی گنا زیادہ لوگ جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن خطرہ ہے ایک تصادم